السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، میں شکر گزار ہوں جناب شفاعت زیدی صاحب اور ان کے برادران کا. ان کا تعلق ویسے تو کاروباری دنیا سے ہے، مگر ان کے اندر جو ایمانی جذبہ اور علمی ذوق ہے وہ بہت قابل قدر ہے. اور ہر سال جب میں پاکستان آتا ہوں تو یہ کوئی نہ کوئی علمی مجلس منعقد کرتے ہیں. اس مرتبہ بھی ان کی خواہش تھی شدید کہ یہ مجلس منعقد ہو، یہ سیمینار منعقد ہو. خدا انہیں جزائے خیر دے، اور ان کے ساتھ جتنے حضرات ان کا تعاون کرنے والے ہیں، پروردگار ان سب کو جزائے وافر عطا فرمائے. موضوع کے تعلق سے یہ گزارش کر دوں کہ حقیقتاً یہ موضوع اس وقت کا بہت ہی اہم موضوع ہے، ایک ضروری موضوع ہے، جس میں خواص سے لے کے عوام تک سب کو پوری فکری بیداری کے ساتھ غور و فکر میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. عنوان ہے اصولیت اور اخباریت حقیقت کے آئینے میں. ظاہر ہے آپ حضرات کے گوشے مبارک تک پہنچتی رہتی ہوں گی مختلف باتیں. آج کل تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ، اس پر اتنی چیزیں آ رہی ہیں کہ انسان کی حیرتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال ہر چیز میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، افادیت بھی ہوتی ہے. اور ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، نقائص بھی ہوتے ہیں.
آپ ایک جگہ تشریف رکھیں، اب منتظمین پرسکون رہیں، اب اسٹیج میرے سپرد کر دیں اور عوام کو بھی میرے سپرد کریں، سامعین کو، عوام تو میں نہیں کہتا، معذرت چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی کے لیے میں لفظ عوام استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ آپ سب انتہائی احترام اور تقدیر کے مستحق ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں جب سے داخل ہوا ہوں حال میں ایک افراتفری دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر عقیل عباس جعفری صاحب کلام پیش کر رہے تھے اور اسٹیج پر خاصی ماشاءاللہ، تو مجھے خود وہ انتشار تھا۔ الحمدللہ اس وقت ایک یکسوئی اور یکجہتی کا احساس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میری ایک بات سماعت فرما لیں۔ عموماً آج کل جب اخباریت اور اصولیت کے عنوان سے گفتگو چھڑتی ہے تو دونوں طرف کے لوگوں کا لہجہ کچھ متوازن نہیں ہوتا، تلخ ہوتا ہے، اور جب مباحثہ ہوتا ہے کوئی تو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو باطل ٹھہرائے اور خود کو راہ ثواب پر بتائے۔ میرا اپروچ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی العصمۃ للہ، وہ معصوم ہے، اور اس کے بعد اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، ائمہ دین علیہم الصلاۃ والسلام کے جو اہل بیت مصطفیٰ سے ہیں اور جن کی عصمت عقلاً اور نقلاً قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ اس کرۂ ارض پہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو کسی ایک کے لیے یہ تسلیم کر لینا کہ یہ بالکل 100% درست ہیں، ان میں کوئی خطا نہیں ہے، اور دوسرے کے لیے تصور کر لینا کہ یہ 100% غلط ہیں اور ان میں کوئی ایک بات ان کی صحیح نہیں ہے، یہ اپروچ نہ علمی لحاظ سے درست ہے نہ دینی لحاظ سے درست ہے۔ یہ اپروچ قطعاً درست نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے نہ علمی اور عقلی اعتبار سے۔ یہ بالکل باطل نظریہ ہے اور بالکل غلط نظریہ ہے، اور وہ بالکل صحیح نظریہ۔ یہ جو اپروچ ہے یہ نہ علمی ہے اور نہ دین اسے پسند کرتا ہے۔ میں خالص علمی اور فکری زاویے سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے کہ اس انتشار میں کمی آئے اور ملت وحدت کی راہ پر آگے بڑھے۔ یہ قرآن مجید میں ایک فقرہ ہے جس میں کہا گیا ہے، اللہ اکبر، الفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، اختلاف پیدا کر دینا، افتراق پیدا کر دینا قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ فتنے مٹیں، انتشار ختم ہو، وحدت اور اتحاد کی راہ ہموار ہو۔ خود قرآن مجید نے دوسرے مقام میں فرمایا ہے، بہت مشہور آیت ہے، ہر ایک اٹھتے بیٹھتے یہ آیت سنتا رہتا ہے یا دہراتا رہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کسی اب اصولی اور اخباری دونوں اپروچ میں یہ بات تو مسلم ہے اپنی جگہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور اس حکم کی شدت و اہمیت جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے
اور پھر اس کی ضد سے منع بھی فرمائے، اس کے متضاد امر سے منع بھی فرمائے، تو اس امر کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ انتشار نہ کرو، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اتحاد کرو، دونوں باتیں ساتھ ساتھ کہی گئیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور انتشار نہ کرو۔ مجھے اس وقت نظر یہ آ رہا ہے پوری دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہ جو یا تو ہوائے نفس میں مبتلا ہیں، عموماً ایک دوسرے پہ الزام دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ فلاں کے ہاتھ بک گیا ہے، وہ فلاں کے ہاتھ بک۔ بہت سے لوگوں کو کسی کو نہ خریدنے کی ضرورت ہے نہ بکنے کی ضرورت ہے، یہ نفس جو ہے نا، ہوائے نفس، شہرت کی خواہش، نیک نامی کی خواہش، جلدی سے دنیا میں ایک بڑی شخصیت کے طور پر مجھے تسلیم کر لیا جائے، جلدی سے میرے پاس اتنا سرمایہ آ جائے، اتنی دولت آ جائے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں، رؤساء میں شمار ہونے لگے۔ تو اب ماشاءاللہ مجھے تو نہیں معلوم تھا، واقعی نہیں معلوم تھا، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کسی نے مجھے بتایا۔ میں اپنے لیے شکایت کرتا تھا کہ بھئی میں مجلسیں پڑھتا ہوں، سیمیناروں میں تقریریں کرتا ہوں، میں نے کوئی دفتر نہیں بنایا کہ میری تقریریں جو ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائیں، نہ میرے دفتر سے کوئی کام اس قسم کا ہوتا ہے، لیکن میری تقریریں الا ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھری پڑی ہیں، اور اس میں سے کلپس ایسی کاٹ کے لگاتے ہیں اور ایسا کیپشن لگاتے ہیں کہ جس کا مجھے رنج ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، یہ تو غرض ہی نہیں تھی، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں؟ تو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جناب اس سے پیسے ملتے ہیں لوگوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اس دن میری آنکھ کھلی کہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیسے کیسے سخن فروشی ہو رہی ہے اور کیسے کیسے استفادے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو اب اگر کوئی شخص یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے تو اسے کچھ نہیں کرنا ہے، اسے ایسا کیپشن لگانا ہے کہ لوگوں میں ایک دم سے جستجو بیدار ہو، ایک سنسنی سی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ اسے سنیں ضرور، اور اس میں دو چار باتیں بس کہنی ہے، 10 منٹ یا 9 منٹ یا 4 منٹ کچھ لوگوں کا ضائع کرنا ہے، اس سے انہیں پیسے مل جائیں گے۔ یعنی کس رقیق اور پست جذبے سے لوگ کس طرح لوگوں کے وقت سے، لوگوں کی زندگیوں سے، لوگوں کے اذہان سے، لوگوں کے ایمان سے کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ابھی خدا موجود ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو جواب دینا ہے۔ آخرت سامنے ہے، آخرت سامنے ہے۔ اگر خدا اور آخرت پہ یقین ہے تو پھر محض انتشار پیدا کرنے کے لیے اور محض خود نمائی کے لیے یہ مسائل نہیں چھیڑنے چاہیے۔ اگر کمانا ہی ہے تو بھئی زمین تا آسمان کروڑوں راہیں کھلی ہوئی ہیں کمانے کی، ایک دین ہی تھوڑی رہ گیا ہے کہ اس کے نام پر آپ کمائیں۔ دین کی اپنی عظمت ہے، دین کی اپنی حرمت ہے، دین راہ نجات ہے، دین اللہ کی امانت ہے، اللہ کا انعام بھی ہے، اکرام بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے۔ دین کے ساتھ معاف فرمائیے گا، میں بعض الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہوں جو بہت زیادہ سلیس ہیں، کہ دین کے ساتھ کھلواڑ، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ، لوگوں کے وقت کے ساتھ کھلواڑ۔ آپ کو 1 منٹ بھی اگر کسی کا آپ نے سوء نیت کے ساتھ ضائع کیا تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا خدا کے ہاں۔ وقت کی قیمت ہے۔ یہ بات عرض کر دوں، پہلے بھی کہیں ممبر پہ عرض کر چکا ہوں، لیکن بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان سب کے کام آئے گی، یہ بات یاد دہانی ہو جائے گی۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کون سی نعمت ہے جو سب کو برابر سے دی ہے، چونکہ علم کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، صحت کسی کی اچھی ہے، کسی کی خراب ہے، دولت، روپیہ، پیسہ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ آپ کسی بھی نعمت پہ نظر ڈالیں،
کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم. صرف اور صرف یہ ایک چیز ہے جو سب کو اللہ نے برابر سے دی ہے، اور وہ ہے وقت. وقت. ایک سرمایہ دار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں دن میں، اور ایک نادار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک جاہل کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک مریض کے پاس بھی 24 گھنٹے، ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے. بس یہ ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال ایک جاہل کو عالم بنا سکتا ہے، بیمار کو صحت مند بنا سکتا ہے، غریب کو امیر بنا سکتا ہے. اور انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال ایک صحت مند کو بیمار کر سکتا ہے، ایک امیر کو غریب بنا سکتا ہے، اور ایک عالم کو جاہل بھی بنا سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے وقت کا بھی احترام کریں اور دوسروں کے وقت کا بھی احترام کریں. ایک ایک کلمے کا حساب ہے اللہ کے ہاں دینا ہوگا، اور ایک ایک نفس کا حساب دینا ہوگا. اور کسی غیر کا آپ نے ایک نفس بھی، ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع کیا خود غرضی میں اور باطل طریقے سے، تو اس کا سنگین محاسبہ ہوگا. لیکن حضرات کو، لوگوں کو اس بات کا احساس و ادراک نہیں ہے. اب میں اپنے معروضات تیزی سے پیش کروں. یاد رکھیں آج کی میری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ وحدت پیدا ہو، انتشار مٹے، مسائل علمی لحاظ سے روشن ہوں. برابر سنتے رہتے ہیں اصولیوں کے خلاف اخباریوں کا ہجوم کچھ زیادہ ہی ہے آج کل. بھئی تقلید باطل ہے اور اجتہاد کوئی چیز نہیں ہے، اور مجتہدین کی پیروی نہ کیجیے وغیرہ وغیرہ، اس قبیل کی باتیں لگاتار ہو رہی ہیں. ادھر سے مجتہدین علماء بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ نظریہ درست نہیں ہے اور غلط ہے. اب ذرا متنبہ ہوں میں کیا عرض کر رہا ہوں. میرے طالب علمانہ معروضات بالکل خالص علمی جہت سے غور فرمائیں گے آپ حضرات اس پر. ظاہر ہے کہ میں خود اصولی ہوں، اور تمام اخباری حضرات یہ سمجھتے بھی ہیں کہ میں اصولی ہوں، اور اسی لیے ماشاءاللہ میں بھی ہدف بنا رہتا ہوں. شکر ہے اللہ کا. لیکن آج جو بات عرض کر رہا ہوں وہ آپ حضرات حیرت میں نہ پڑیں اس میں. دیکھیے پہلے اس کلمے کی وضاحت کر دوں. اخباریت یہ آئی کہاں سے، یہ کلمہ کہاں سے آیا؟ اخباریت تو مصدر جعلی بنا لیا گیا یہ اور تے لگا کے. اصل تو ہے اخبار. کلمہ اخبار جو خبر کی جمع ہے. اچھا خبر سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ روزانہ جو اخبار میں چھپتی ہیں خبریں اور جو ٹی وی اور یہ مراد ہے؟ اخبار سے مراد ہے وہ روایتیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے اماموں کی باتیں ہم تک پہنچاتی ہیں. وہ روایتیں جو نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ ہدات نے کیا فرمایا، کیا کہا، کیا کیا، ان کی تقریر، ان کا فعل، ان کا قول اور ان کی تقریر. اب یہاں پہ ایک لفظ تقریر آ گیا تو اس کی بھی وضاحت کر دوں. قول تو سب سمجھتے ہیں، قول یعنی جو بات کہی گئی لفظوں میں، زبان سے جو بات کہی گئی وہ قول ہے. حضور نے جو کچھ کہا، معصومین نے جو کچھ کہا وہ کہلاتا ہے قول معصوم. فعل معصوم یعنی جو آپ نے خود کیا، جو عمل انجام دیا وہ ہے فعل معصوم. پھر تقریر معصوم کیا ہے؟ اردو میں تقریر کے معنی تو خطاب کے ہوتے ہیں، لیکن اس اصطلاح خاص میں علم حدیث میں
اور علوم شریعت میں جب کلمہ تقریر معصوم کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے تقریر معصوم، یعنی معصوم تشریف فرما ہیں، پیغمبر یا امام تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کیا اور امام و پیغمبر خاموش رہے، ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور وہ انہوں نے دیکھا اور خاموش رہے، اسے کہتے ہیں تقریر معصوم۔ یعنی اگر کوئی کام کسی معصوم کے سامنے انجام دیا گیا اور انہوں نے ملاحظہ فرمایا اور خاموش رہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام درست ہے، صحیح ہے، اگر مستحب نہیں ہے تو کم سے کم مباح ضرور ہے، جائز ضرور مانا جائے گا، اس لیے کہ اگر ناجائز ہوتا تو معصوم یقیناً ٹوکتے اور روکتے۔ تو معصوم کا منع نہ کرنا، زجر نہ فرمانا، نہ ٹوکنا، نہ روکنا، یہ دلیل ہے کہ یہ عمل فی نفسہ ہی درست ہے، غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ لا عقل یہ کم از کم یہ کہ جائز ہے و مباح ہے، یہ ہے تقریر معصوم۔ تو وہ ذخیرہ روایتوں کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تقریر اور ان کے قول اور ان کے فعل کو ہم تک منتقل کرتا ہے، وہ کہلاتا ہے اخبار۔ یہاں اخبار سے مراد بس وہ خبریں ہیں، وہ روایتیں ہیں کہ جو معصوم کا قول، فعل اور ان کی تقریر نقل کریں۔ عجب یہ بتائیے کہ کون ہے روئے زمین پر ایسا کلمہ گو، اصولی ہو یا اخباری؟ تو اپنے کو اخباری کہتے ہیں، کیا اصولی حضرات ان روایتوں کی قدر نہیں کرتے جو پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر سے نقل ہوئی ہیں؟ نہیں کرتے؟ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اور پھر اشہد ان علی ولی اللہ کہتا ہو اور وہ رسول پاک اور ائمہ اطہار کی کسی ایک روایت کو بھی سبک گردانے، ہلکا سمجھنا، سمک گرداننا، ناچیز سمجھنا، نعوذ باللہ، کوئی نہیں ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر اختلاف کہاں ہے؟ جھگڑا کس بات پر ہے؟ اب ایک مرحلہ اور سوال قائم کر کے آگے بڑھنا ہو، تھوڑی سی اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اخبار اور خبر کے مترادف ایک کلمہ اور ہے، اور وہ ہے نبأ۔ نبأ یعنی کوئی عظیم خبر، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ نبأ آج بھی عربی کی جو نشریات ہوتی ہیں ان میں انباء کہتے ہیں، انباء یعنی خبریں، نبأ کی جمع انباء ہے۔ نبی کو نبی کس لیے کہتے ہیں؟ چونکہ نبوت کی بنیاد ہی خبر آسمانی پر ہے، آسمان سے، کیا آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نبی پر خبر لے کے آتے ہیں، نبأ لے کے آتے ہیں۔ آسمانی خبریں جو آتی ہیں اسی پر دین و شریعت کی بنیاد ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو اصولی حضرات کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اصلاً دین کی اساس اور بنیاد خبر ہے، دین کی اساس، بنیاد، فاؤنڈیشن خبر ہے، خبر آسمانی، نبأ آسمانی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کے ذریعے سے خبر بھیجتا ہے اور اسی خبر پر کل دین کا انحصار ہے۔ تو ایک دم سے خبر اور اخبار، اس سے دوری تو اختیار کی ہی نہیں جا سکتی۔ اصل دین خبر آسمانی ہے۔
قرآن مجید خود کیا ہے؟ پورا قرآن مجید کیا ہے؟ اگر نبأ عظیم کا اطلاق خود پورے قرآن مجید پہ کیا جائے تب بھی ادبی لحاظ سے درست ہوگا کہ یہ وہ نبأ عظیم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئے۔ قرآن خبر آسمانی ہے۔ آپ حضرات ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس وضاحت سے کم از کم اتنا واضح ہو جانا چاہیے کہ میرا فکری رویہ کسی کے ساتھ معاندانہ نہیں ہے، مخالفانہ نہیں ہے کہ نہیں ہم اخبار و خبر و اخباریت ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل نہیں ریجیکٹ کرتے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، میں تو یہ مانتا ہوں کہ پورے دین کی بنیاد اصلاً خبر پہ ہے، خبر آسمانی اور پھر خبر معصوم، دو چیزیں۔ اگرچہ خبر معصوم اتنا جامع اور حسین فقرہ ہے نا کہ اس میں خبر آسمانی بھی شامل ہے، کہ اس لیے کہ العصمۃ للہ، اللہ معصوم ہے، جبرائیل معصوم ہے، محمد معصوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خبر معصوم یہ ہے بنیاد دین، اس سے مجال نہیں ہے کہ کسی بھی اصولی یا غیر اصولی کو کسی بھی اعتبار سے یعنی مفر کی راہ مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا ہے بھی نہیں۔ حضرات، اصل میں یہ انتشار پیدا کرنا دنیا میں ہمیشہ اہل سیاست اور اہل سرمایہ کا شعار رہا ہے۔ استکبار، استعمار، سیاست اور سرمایہ داری اور سرمایہ کاری اور سرمایہ دارانہ نظام، یہ جو ہے یہ تفرقے پیدا کرتا ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا کرنا، اور دین میں بگاڑ اور دیندار لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو معین کرنا۔ کچھ تو وہ لوگ معین کرتے ہیں، کچھ انسان کا نفس، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ خود نفس۔ میں ایک مثال دے دوں، چونکہ تقریر ہے تو جس ترتیب سے زبان پہ جملے آ رہے ہیں اور ذہن میں خیالات آ رہے ہیں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ میں ایک مثال دے دوں کہ اصولیوں کا رویہ کیا ہے اخبار اہل بیت کے ساتھ۔ چونکہ مثال شروع ہی میں دے دیں تو اور بات واضح ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی اور باقی مطالب عرض کرنے میں بھی سہولت ہوگی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ، مجھے یہ شرف ہے کہ میں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے اور نجف اشرف میں ان کی دستبوسی بھی کی ہے۔ حالانکہ میں ان کے درس میں نہیں جاتا تھا، چونکہ وہ درس بڑوں کے لیے کہتے تھے، میں اس وقت الف ب کا طالب علم تھا، لیکن میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور کم سے کم میں وضو کرنا میں نے ان سے سیکھا ہے۔ وضو کرنا میں نے ان سے سیکھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے وضو کے طریقے پر، تو میں نے جو طریقہ بتایا وہ اس پہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ پھر وہ لے آئے اٹھا کے توضیح المسائل آغائے خوئی کی، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ یہ کتاب لے کے آئے ہیں، میں نے آغائے خوئی سے خود سیکھا ہے وضو کرنا۔ یہ وہی بات ہوئی کہ آپ ہمیں کتاب دکھا رہے ہیں، ہم خود کتاب بن چکے ہیں، ناسخ والا مسئلہ۔ بہرحال آیت اللہ العظمیٰ خوئی کا شرف معلوم ہے آپ کو؟ اس وقت اس کرۂ زمین پر کوئی ایک بھی عالم دین شیعی، چاہے وہ اخباری ہو یا اصولی، ایسا نہیں ہے جس نے آغائے خوئی کے سفرہ علمی سے استفادہ نہ کیا ہو، ان کے خوان علمی سے کی ریزہ خاری نہ کی ہو۔ آسمان علم تھے، آسمان علم۔ حقیقتاً ان جیسے افراد کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے، وہ جو مشہور شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے،
یہ جو شعر مشہور ان جیسے افراد کے لیے، علوم قرآن، علوم حدیث، علوم ادب، علوم حکمت و فلسفہ، تمام علوم میں متضلع کے معنی یہ ہیں کہ ہر علم اس مہارت کے ساتھ حاصل کیا تھا کہ اس میں استادانہ دستگاہ حاصل تھی، ہر علم میں، اور بنیادی طور پر ان کی شہرت اصولی کی حیثیت سے تھی۔ امام الاصولیین، علم اصول کو انہوں نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا۔ ایک فتویٰ انہوں نے ایسا دیا جو تمام اصولیوں کے خلاف تھا یا اکثر اصولیوں کی رائے کے خلاف تھا۔ اب ظاہر ہے آغائے خوئی جیسا شخص کوئی ایک فتویٰ دے دے تو وہ فتویٰ ایک گلی کوچے تک تو رہتا نہیں ہے، وہ نجف سے قم تک آواز گئی، مشہد گئی، تمام حوزات علمیہ میں گئی، لوگوں میں بے چینی کہ یہ کہاں سے فتویٰ دے دیا اور کیوں دے دیا۔ ایک صاحب قم سے جو بہت صاحب عالم تھے، بہت شہرت ہے ان کی، میں کسی مصلحت سے نام نہیں لے رہا ہوں، ان کو بھی میں نے درک کیا اور ان کے درس میں بھی شریک ہوا ہوں۔ وہ قم سے خاص طور سے نجف آئے، آغائے رائے رکھتے ہیں، واضح ہے وہ اجتہاد تھا مذموم، اس کی مذمت کی گئی۔ اجتہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش، خلشیں دور ہو جائیں گی، کوشش، اجتہاد یعنی کوشش، و معمولی کوشش نہیں، اجتہاد یعنی استفراغ الوسع، انسان اپنی پورے دامن وجود، اپنے حصہ وجود میں جتنی صلاحیتیں ہیں تمام صلاحیتیں وہ صرف کر دے کسی کام میں، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ دل، دماغ، زندگی صرف کر دیا آپ نے کسی چیز میں، یہ ہے اجتہاد۔ یہ جناب فراست رضوی صاحب تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں یہ۔ ہمارے ہاں تو نقادان ادب جو ہیں وہ بڑا یہ لفظ بڑا جو ہے بہت کم استعمال کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اور میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ اس وقت اردو زبان کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ اچھا یہ بتائیں گے آپ کو کہ بعض شعراء کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے مجتہد فن، میں کیوں لکھا جاتا ہے؟ علامہ سید انور حسین آرزو لکھنوی، مجتہد، پا دی اپنی زندگی علم عروض و علم شاعر۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں بس، ایک ہی لفظ مذموم بھی ہو جاتا ہے اور ممدوح بھی، ایک ہی لفظ مزہ ہے اور ممدوح بھی، ایک ہی لفظ۔ مذموم بھی ہوتا ہے یعنی اسے رائے قائم کرنے میں، رائے بنانے میں کوئی پوری زندگی صرف کر دے، ہے النص والاجتہاد، النص والاجتہاد، اس میں پوری انہوں نے کتاب اس موضوع پر لکھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نص موجود ہے، نص شرعی، نص قرآنی، نص نبوی موجود ہے، اور اس کے مقابل میں اپنی رائے قائم کی، وہ اجتہاد ظاہر قابل مذمت ہے، لیکن وہ اجتہاد، وہ کوشش، وہ سعی، وہ ریاضت، وہ ریاض کہ جو صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمیں اللہ کا حکم دریافت۔ اگر لفظ سے نفرت ہے ہمیں بھی کوئی ضد نہیں، آپ نہ کہیں، آپ اسے فقاہت کہہ لیں، آپ اسے کوئی نام دے لیں، وہ جو کہیں ممبر پہ میں نے کہا تھا لفظوں کو بت نہ بنائیں، لفظوں کو بت نہ بنائیں، دیکھیں کہہ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری کوشش، اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں، علمی ریاضتیں کر رہا ہے اس خاطر کہ اللہ کا حکم کشف کرے، رسول کا حکم دریافت کرے، معصوم کا حکم دریافت کرے، یہ کوشش کیا مذموم ہے؟ اس کوشش کی مذمت کی جانی چاہیے؟ نہیں، ممدوح ہے، اور یہی غرض زندگی ہے، یہی غرض زندگی ہے۔ اب اگر اس بات پر، تو میں نے عرض کیا کہ اجتہاد کے معنی اب جو ہمارے یہاں مکتب تشیع میں اجتہاد کے معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اماموں کا حکم، شریعت، اس کو دریافت کرنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں اس کا نام ہے اجتہاد۔
کوشش تو رہے گی، کوشش سے تو باز نہیں آ سکتے، یہ دروازہ تو نہیں بند کر سکتے۔ آپ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے، بدل دیجئے، کوئی دوسرا لفظ لے آئیے، ہم بھی قبول کر لیں گے۔ یہ تو زبان کی بات ہے۔ اسے کہتے ہیں ہم لوگ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں لا مشاحۃ فی الاصطلاح، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، یعنی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں کاہے کا جھگڑا ہے بھائی؟ نام رکھنے میں کس بات کا اختلاف ہے؟ آپ اس کا نام فقاہت رکھ لیجئے، ہم اس کا نام اجتہاد رکھتے ہیں، چیز ایک ہے۔ اگر چیز ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے بدل جائے تب مذمت کی بات ہے۔ تو واضح ہونا چاہیے کہ اس وقت تمام علماء اسلام و خصوصیت سے علماء تشیع کے ہاں جو اجتہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی تعریف وہ یہی کرتے ہیں، استفراغ الوسع، اپنی وسعت میں، اپنے سعی وجودی میں، اپنی ذہنی اور قلبی اور علمی تمام صلاحیتوں کو صرف کر دینا، کس لیے؟ حکم خدا کو کشف کرنے کے لیے۔ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہمیں وہ معلوم ہو جائے، یہ ہے اجتہاد۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہے، اور صبح شام دن رات اس بات کی مجتہد اجتہاد باطل ہے، اور اجتہاد غلط ہے، اور اجتہاد ملعون ہے، اور اجتہاد کی مذمت کی ہے۔ کس نے مذمت کی ہے؟ خلاف عقل بات ہے، خلاف دین ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف شریعت ہے۔ کس نے مذمت کی ہے اس اجتہاد کی؟ ایک ہی روٹ ورڈ ہے، جیم ہے دال، جیم ہے دال۔ اب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک روٹ ورڈ سے پورا شجرہ تیار ہو جاتا ہے، سر بفلک ایک شجرہ تیار ہو جاتا ہے لفظوں کا۔ اسی ایک روٹ ورڈ سے 3 لفظیں نکلی ہیں، جہاد، مجاہدہ اور اجتہاد۔ جہاد، مجاہدہ اور اجتہاد، روٹ ورڈ تینوں کا ایک ہے، جیم ہے دال۔ اجتہاد یہ ہے کہ انسان کسی بھی شے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دے، یہ ہے اجتہاد۔ مجاہدہ یہ ہے، اور اس کا دروازہ عام ہے، کسی علم میں آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس علم کے مجتہد کہلائیں گے، جیسے علم عروض، فن شاعری یا سائنس، فلسفہ، حکمت، کسی بھی علم میں۔ اب اصطلاح ہے مخصوص ہو گئی علماء دین کے لیے، دیٹس آل۔ تو ایک ہے اجتہاد، میں نے عرض کیا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ مخصوص ہو گیا ہے فرہنگ اسلامی میں، ہماری ثقافت میں، اسلامی ثقافت میں مجاہدہ مجاہدہ نفس کے ساتھ مخصوص ہو گیا، یعنی اللہ کے احکام اور بتائے ہوئے اللہ کے آداب اور تہذیب قرآنی اور تہذیب معصوم کی روشنی میں اپنے نفس کو کوشش کر کے، ریاضت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنے نفس کو ایسا بنانا کہ خدا اس نفس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ کی مہربانیاں ہوں، اللہ کا لطف و کرم ہو، مغفرت نصیب ہو۔ اسے کہتے ہیں مجاہدہ، اجتہاد، مجاہدہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد کے بھی ایک ہی معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ پڑو دشمنوں پر، بھائی یہ معنی نہیں ہے۔ جہاد کے معنی بھی سمجھ لیں۔ اس وقت میں جس کانٹیکس میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے نفس کو اللہ کے لائق بنانا ہے مجاہدہ، اور اپنے پورے معاشرے کو اللہ کے لائق بنانا ہے جہاد۔ دیٹس آل۔ یہ ضروری نہیں کہ اس میں جو ہے آپ شمشیر زنی بھی کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں خون ریزی بھی کریں۔ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اللہ کا پسندیدہ ایک فرد بنانا مجاہدہ ہے۔ پورے معاشرے کے لیے کوشش کرنا کہ یہ معاشرہ اللہ کا پسندیدہ معاشرہ ہو جائے، یہ جہاد ہے۔ اور یہ علوم اور یہ آداب کشف کرنا کہ وہ کون سے اصول ہیں، کون سے احکام ہیں، کون سے قاعدے ہیں، کون سے ضابطے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے نفس کو اور اپنے معاشرے کو اللہ کا پسندیدہ معاشرہ اور پسندیدہ نفس بنا سکتے ہیں، وہ اجتہاد ہے۔
اصطلاحی جھگڑوں سے اگر آزاد ہو جائیں، یعنی لفظوں کو بت نہ بنائیں، تو جوہری کوئی اختلاف رہ نہیں جاتا، جوہری اور اساسی اختلاف رہ نہیں جاتا۔ جو اختلافات ہیں وہ میرے پیش نظر ہے، میں ابھی اشارہ کروں گا۔ اب آج ایک ہی تقریر میں تو سب کچھ میرا خیال ہے کہ سمٹ نہیں سکتا، لیکن اساسی موٹی موٹی باتیں اتنی ابھی تک تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ اجتہاد کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں اجتہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ حکم خدا کو دریافت کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنا۔ اور ایک مجتہد کا رویہ کیا ہے حدیث کے ساتھ، وہ میں نے آغائے خوئی کی مثال دے دی۔ اور وہ تنہا نہیں ہے، تمام علم اصول اپنی جگہ، تمام حکمت، منطق، فلسفہ اپنی جگہ۔ وہ کہتے ہیں میاں وہ سب اپنی جگہ، امام قال رسول اللہ، قال الصادق، قال الباقر، ایک ہمارے سامنے اگر ثابت ہو جائے کہ معصوم نے کہا ہے تو پھر اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہیں پہ ایک نزاکت ہے۔ کیا نزاکت ہے؟ ہمارے اوپر ثابت ہو جائے کہ امام نے یہ کہا ہے۔ اچھا، اس وقت جو حال آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہر دور میں رہا اور یہی ہر دور میں رہے گا۔ میں آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں، حی یرزق۔ بہت سی باتیں میں نے نہیں کہیں اور آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے میری طرف منسوب ہیں، فلاں نے یہ کہا ہے۔ میں نے نہ صرف یہ کہ نہیں کہیں، سوچا تک نہیں، میرے حاشیہ خیال سے وہ بات نہیں گزری، میری طرف منسوب ہے۔ واضح ہے؟ اچھا، تو ہر کہنے والا جو کچھ کہہ دے کہ یہ رسول نے کہا، یہ امام نے کہا، ہم مان لیں گے؟ حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے حق ادا نہیں ہوگا۔ خود اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ ہمیں یقین حاصل ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے واقعاً یہ قول رسول اور قول معصوم ہے، اس تک کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ خود قرآن مجید نے اساس رکھی اس کی کہ جب بھی کوئی خبر لائے تو تم تحقیق کرو خبر لانے والا کیسا ہے۔ اور اگر وہ فاسق ہے خبر لانے والا، تب تو خبر کی تحقیق اور ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 1400 برس میں کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی، ہر مصنف کیا ماشاء اللہ معصوم ہے، خطا سے پاک؟ نہ جانے کتنے لوگ تو کتاب ہی اس لیے لکھتے ہیں کہ انہیں شہرت حاصل ہو جائے، نہ خدا پیش نظر ہے نہ آخرت۔ ایسے لوگوں کا کیا تقویٰ اور ایسے لوگوں کی کیا دیانتداری۔ ہر مصنف اور ہر راوی کے بارے میں تحقیق لازم ہے کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں۔ جب ان پر اطمینان ہو گیا تو اس کے بھی مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اطمینان ہے، پورا اطمینان ہے جناب فراست رضوی صاحب پر کہ بہت اچھے شاعر ہیں اور نیک انسان ہیں، مگر ان کے حافظے پر اتنا اطمینان نہیں ہے جتنا ان کے کردار پر اطمینان ہے۔ کردار کے بہت اچھے ہیں، نیک نیت ہیں، فنکار ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب یہ کسی وقت کو یہ ایک شعر نقل کریں اور کہیں یہ شعر جو ہے وہ فلاں شاعر کا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں فلاں شاعر کا نہیں ہے تو فلاں شاعر کا تھا، تو بتائیے کیا کیا جائے؟ ایک بالکل سامنے کی مثال ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے انہی کے سامنے ان کی مثال۔ یہ کوئی شعر نقل کریں کہ یہ شعر اقبال کا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ شعر اقبال کا نہیں ہے، تو ان کا کردار مسلم ہے اپنی جگہ۔ خطا کہاں ہوئی؟ سہو، نسیان، بھول، جس میں ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، مگر اگر ان کی بات بغیر تحقیق کے مان لی جائے تو ادبی تحقیق کا تو کام ہو گیا۔ ہے مشہور ایک شعر ہے، انہوں نے نہیں کہا تھا، میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ایک شعر ہے اور بہت سے لوگ، بہت سے ذاکرین، بہت سے مضمون نگار حضرات اسے علامہ اقبال سے منسوب کرتے ہیں۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے۔ شعر بہت عمدہ ہے، شعر میں ایک عظیم سچائی ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری،
ایک حقیقت ہے تاریخی، اسلامی ثقافت کی ایک عظیم حقیقت. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام پر قربانیوں کا اس سے بہتر خراج عقیدت مختصر لفظوں میں کم ہی ہوگا. مگر یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. بہت سے لوگ اقبال سے منسوب کرتے ہیں، تقریروں میں بھی، تحریروں میں بھی، مگر یہ شعر اقبال کا نہیں. یہ وقار امبالوی کا شعر ہے. خود وقار امبالوی اتنے پریشان ہو گئے تھے ان کی زندگی میں، اسے لوگ اقبال کا شعر کہنے لگے تھے، تو انہیں ایک مراسلہ لکھنا پڑا. لکھنؤ سے ایک اخبار نکلتا تھا سرفراز اخبار میں انہوں نے، بڑا معیاری اخبار تھا، ان کا مراسلہ چھپا کہ بھائی میں زندہ ہوں اور میری دولت جو ہے وہ دوسرے کے نام جو ہے کر دی گئی، یہ شعر میرا ہے. سمجھے آپ؟ اور اس مراسلے کے چھپنے کے بعد بھی، ابھی میں 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر میرے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اقبال کا ہے. میں نے کہا جناب یہ اقبال کا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلط روایت مشہور ہو جاتی ہے اور پھر وہ مشہور ہو جاتی ہے. ایک غلط روایت مشہور ہو گئی اور اب کوئی دعویٰ کرے، اخبار کے تراشوں کو جمع کرے، کتابوں کو جمع کرے اور بہت سے علاماؤں کی تقریریں جمع کرے اور کہے جناب یہ 100 سے زیادہ حوالے ہیں، یہ شعر اقبال کا ہے. کیا میں مان لوں گا کہ یہ شعر اقبال کا ہے؟ میرے پاس تو وہ خود وقار امبالوی کا لکھا ہوا مکتوب موجود ہے کہ بھائی یہ شعر میرا ہے، میرے جیتے جی میرا شعر جو ہے اقبال کے نام منسوب ہو گیا. یہ جب آج ہو رہا ہے، آج جب کہ میڈیا اور اس قدر انفارمیشن کی دنیا ہے یہ، تو آپ سوچیں 1400 برس پہلے کیا عالم رہا ہوگا. اب میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، یعنی حجاب مانے ہے، حیا مانے ہے، غیرت مانے ہے. بہت سی روایتیں ایسی کتابوں میں ہیں، بہت سے اخبار ایسی ہیں، اخبار کہنا پڑا، روایتیں کہ جو معصوم کی طرف جن کی نسبت دینا ممکن نہیں ہے. پسینہ آ جاتا ہے، عرق شرم سے، غیرت سے پسینہ آ جاتا ہے جب ہم وہ روایتیں پڑھتے ہیں. کتابوں میں معصوم سے منسوب ہے، مان لیں ہم. رسول کے دشمنوں نے، خدا کے دشمنوں نے بہت سی روایتیں، اماموں کے دشمنوں نے بہت سی روایتیں گڑھیں اور وہ روایتوں کے انبار میں داخل ہو گئیں، اور پھر ایک زبان سے دوسری زبان پہ، اور دوسری زبان سے تیسری زبان پہ، اور تیسری زبان سے چوتھی زبان پہ. اب آج بیٹھ کے 1400 برس بعد کہ جناب یہ متواتر ہے، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم بہت سی متواتر، آپ کے نزدیک جو متواتر ہیں اس کا بھی انکار کریں گے، اس لیے کہ معیار کردار معصوم ہے، معیار قول راوی نہیں ہے. صرف یہ کہ معصومین کے نام پہ ایک ذخیرہ حدیثوں کا جمع ہو گیا، اب ہم پابند ہو جائیں اس کے. خود معصوم سے صحیح اخبار اخذ کرنے کی ایک سائنس ہے پوری، اور اس سائنس کو ڈیولپ کرنے میں اخباریوں نے بھی محنت کی ہے اور اصولیوں نے بھی. تو دونوں کو ایک دوسرے کی قدر دانی کرنی چاہیے، نہ کہ آپس میں دشمنی. اب باتیں بہت ہیں، اگر فنی لحاظ سے میں تو بہت سی چیزیں غیر اصطلاحی انداز سے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہاں جو مجمع ہے وہ متخصصین کا مجمع تو ہے نہیں، تو کم سے کم وہ بات روشن ہو جائے کہ بھئی لفظوں کو بت نہ بنائیں، حقیقتوں کی طرف آگے بڑھیں اور ان علماء کی ریاضتوں کی قدر کریں. سب سے بڑی بات یہ کہ تہذیب سخن، تہذیب گفتگو کس قسم سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، کن لفظوں میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہیں. یہ زبان، یہ لب و لہجہ، یہ لفظیات، یہ محاورے، یہ ضرب الامثال بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان گفتگو کرنے والا عالم و شریف ہے یا یہ غیر عالم اور نانجیب ہے. تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟
ہیں جو عموماً آج کل ایک طوفان ہے. واقعہ جو بھی ہوا اپنی زبانی نہ کہو، واقعہ جو بھی ہوا اپنی زبانی نہ کہو، میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں، ڈر رہا ہوں، جھجک رہا ہوں، آپ معاف فرمائیں. تو ایک شرعی سند اسے مل جائے گی اور قیامت تک، تو ایک شرعی سند اسے مل جائے گی اور قیامت تک کے لیے لوگ سند میں پیش کریں گے اور یہ رسم بن جائے گی. انہوں نے گریز، لوگ سند میں پیش کریں گے اور یہ رسم بن جائے گی. انہوں نے گریز کیا نہیں کیا، رسم بن جائے گی. انہوں نے گریز کیا نہیں کیا، مگر ان کے اندر کے اس انتشار میں مبتلا، مگر ان کے اندر کے اس انتشار میں مبتلا نہ ہو. نیت آپ کے پاس نہ ہو، نیت آپ کے پاس یہ ہو دل میں کہ ہمیں اللہ کے رسول، پاس یہ ہو دل میں کہ ہمیں اللہ کے رسول اور اماموں کی اطاعت اور پابندی کرنی ہے. اور ان کے ان سے اجازے لیے، سندیں حاصل کی. اس کے بعد میں اخباری علماء کے پاس گیا، اور جو بزرگ ترین اخباری علماء تھے وہ جانتے تھے کہ یہ اصول. شیخ علی کورانی، شیخ علی کورانی بہت مشہور نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. ان سے پوچھا گیا اخباری اصولی مسئلے پر، شیخ علی کورانی اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعلق سے تو وہ متخصص، آخری زمانے سے متعلق اس پہ وہ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے. ان کے لیکچر سب محفوظ ہیں اور کتابیں ان کی محفوظ ہیں اور شائع شدہ ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اخباری و اصولی اختلاف کیا ہے، تو ان کا میں اخباری ہوں اور میں آغائے خامنئی کا پورا احترام کرتا ہوں اور انہیں قائد و رہبر مانتا ہوں. اور سب جانتے ہیں کہ آغائے خامنئی جو ہیں وہ اصولی ہیں. یوٹیوب پہ موجود ہے یہ جملہ، یوٹیوب پہ جو لوگ اخباری ہونے کی حیثیت سے مقام معظم رہبری کی مخالفتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نمونہ ہے یہ کہ کوئی اور نہیں، کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. اس کا خاندان ابن عن جدن، مشہور و معروف خاندان، علمی خاندان، اور وہ کہہ رہے میں خود اخباری ہوں اور میں انہیں اپنا رہبر مانتا ہوں. کیا مشکل ہے اس میں؟ آپ نے دیکھا، یہ ایک تاریخی مثال ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. چونکہ ظاہر مجھے احساس یہ ہے کہ یہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں چند حضرات کو چھوڑ کے باقی سب متخصص نہیں ہیں، اسپیشلٹی کی فیلڈ آپ کی یہ نہیں ہے، لیکن میں وہ تحقیق کریں گے. جوہری اعتبار سے اخباری اور اصولیوں میں جو اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کو کئی ہیں ویسے تو، لیکن دو خاص جوہری اختلاف ہیں. اس پہ غور کر لیجئے آپ کہ حق کس کے ساتھ ہے اور کس طرف ہے. اور جب حق ثابت ہو جائے تب بھی دوسرے فریق کے لیے مذمتی لفظیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی رائے ہے، ان کی رائے ہے، ان کا نقطہ نظر ہے، ان کا نفس قانع ہو گیا، ان کی دلیلیں ان پر حجت ہیں، ہماری دلیلیں، ان کی دلیلیں ان پر حجت ہیں، ہماری دلیلیں ہم پر حجت ہیں. تو ایک مسئلہ ہے قرآن کا کہ بھئی احکام شرعی ہم خود قرآن سے حاصل کریں یا نہیں. یہاں اخباریوں کے درمیان ایک متشدد، ایک انتہا پسند طبقہ وہ ہے. اخباریوں میں بھی طبقات ہیں. ایک انتہا پسند طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت سے کوئی حکم ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے براہ راست جب تک کہ اس آیت کے بارے میں 12 اماموں میں سے کسی امام کا بیان نہ ہو. پورے قرآن یعنی قرآن کی حجیت گویا کہ عملاً ساقط. اچھا، اگر قرآن کو اس طرح عملاً ساقط کر دیں ہم حجیت سے کہ ہم قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی حکم ثابت کر نہیں سکتے، براہ راست قرآن سے ہم استفادہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ کسی امام معصوم کے ذریعے سے کوئی بیان ہم تک نہ پہنچے، تو پہلا سوال ہوگا کہ یہ امام معصوم کو امام مانا کہاں سے آپ نے؟ دور نہیں لازم آئے گا. باطل نہیں ہے یہ سلسلہ.
امام معصوم بیان کریں گے تو قرآن ہم یہ حکم سمجھ لیں گے کہ ہاں اس آیت سے یہ حکم ہے. مثلا یہ کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کہتے نہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا جب تک کہ امام صادق نہ بتائیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے کیا معنی ہے. یہ جو انتہا پسند اپروچ ہے یہ کیا قابل قبول ہے؟ پھر خود آپ امام کو امام کہاں سے مان رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ قرآن میں یہ آیت ہے، قرآن کی آیت سے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. انتہا پسندی ہوگا ہی نہیں. یہ مثال دے رہا ہوں اور اسے آپ مطالعہ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ یہ معروضہ درست ہے یا نہیں. سب نہیں، تمام نہیں، کل نہیں، مگر کچھ بڑے نام ایسے ہیں جو اس انتہا پسندی پر ہیں اخباری تحریک میں کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی کسی آیت سے ہم کوئی استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ 12 اماموں میں سے 12 امام رسول بھی نہیں ہیں اس میں شامل. نہ ہم قرآن سے یہ ایک اور انتہا پسندی، نہ ہم قرآن سے براہ راست کوئی ایک حکم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم رسول سے. ہم جب تک 12 امام نہ بتائیں اس وقت تک ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. کیا یہ انتہا پسندی قابل قبول ہے؟ ممکن نہیں ہے. ہم نے امام کو پہلے امام مانا قرآن کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوقات ہیں جہاں پر اخباریت کے شدت کے ساتھ اصولیوں کو اختلاف ہوا کہ بھئی یہ رویہ تو درست نہیں ہے، قرآن ہے. ہاں پورا قرآن ہم اپنی مرضی سے اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گی وہ ہم معصوم سے پوچھیں گے، اور جہاں ہمیں ظاہر بظاہر سمجھ میں آ بھی رہی ہوگی وہاں بھی ہم تصدیق کریں گے کہ آقا یہ بتائیے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. جب وہ تصدیق کر دیں گے بات ختم ہو گئی. لیکن اگر کہیں پر آقا کی طرف سے کوئی تفسیر نہیں ہے، ہمیں موقع نہیں ملا پوچھنے کا، اور قرآن کی ایک صاف واضح آیت ہے جس سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے، تو کیا ہم اس حکم کو تسلیم کریں یا نہ کریں؟ قرآن ہے، قرآن سامنے ہے. ظاہر جواب ہے، ہمارا جواب تو یہی ہے کہ ہم قرآن کو تسلیم کریں گے، قرآن کے احکام تسلیم کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بڑا نقطۂ اختلاف و انحراف ہے کہ بعض اخباری جو بہت نامور ہیں، میں تو اس وقت احتیاط کر رہا ہوں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، ورنہ لوگوں کا نام، ان کی کتابوں کا نام اور صفحہ سطر سب میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. اور یہ کتاب سامنے اسی لیے رکھوا دی تھی میں نے آج. یہ تو ایک ہی ملی، میں 2-3 اور کتابیں رکھوانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ حضرات کو کم سے کم اندازہ ہو کہ کتنی محنت اور ریاضت کے بعد کوئی بات کہی جاتی ہے. بہت سی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو ایک یہ یاد رکھیے، ایک بڑا انحراف، ایک بڑا مسئلہ جہاں آ کے ٹکراتے ہیں اخباری اور اصولی. اصولی کیا کہتے ہیں؟ اصولی کہتے ہیں کہ دین ہم حاصل کریں گے اس میں سب سے پہلے قرآن ہے، ماخذ شریعت، ماخذ احکام، سورس آف احکام قرآن سب سے پہلے ہے. بعض اخباری انتہا پسند کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سے ہم براہ راست کچھ استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ 12 اماموں میں سے کسی امام کی رائے ہمارے سامنے نہ آئے. اور اس میں مشکل میں عرض کر چکا، سب سے پہلے تو یہ مشکل ہے کہ آپ قرآن کو اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ امام کی جو رائے آپ تک آ رہی ہے وہ واقعی امام کی رائے ہے یا راوی کی رائے ہے، صحابی کی رائے ہے. کیسے یقین کریں کہ یہ امام کی رائے ہے؟ تو کتنی مشکلیں بڑھ جائیں گی. یہ ایک. دوسرا بڑا نقطۂ اختلاف اور نقطۂ انحراف اور نقطۂ تضاد اور تناقض آتا ہے عقل کے معاملے میں، کہ ہم عقل کو کس طریقے سے دین میں اور شریعت میں اور اپنی زندگی میں جگہ دیں. آیا عقل بھی کوئی حجیت رکھتی ہے یا نہیں؟ عقل بھی کوئی اتھارٹی رکھتی ہے یا نہیں؟ بعض انتہا پسند ہمارے اخباری علماء کہتے ہیں کہ عقل کو بھی راہ احکام کے استنباط میں نہیں ہے. اب یہاں پر میں کیا عرض کروں،
کتنی یہ اس میں سے ایک ایک مسئلہ وہ ہے کہ یہ جو آپ 1-1.5 گھنٹے یا 2, 2.5, 3 گھنٹے کا سیمینار کر رہے ہیں، اگر واقعی کوئی 6 دن لگاتار سیمینار رکھا جائے اور اس کے ساتھ ورکشاپ رکھی جائے اور یہ بحث مباحثہ ہو تو کھل کے بات ہوگی اور بہت سے اذہان ایک دم منکشف ہوں گے، صاف ہوں گے کہ ایک ایک مسئلے میں دیکھیے کتنی وضاحت کی ضرورت ہے۔ عقل کیا ہے، عقل فطری کیا ہے، عقل عملی کیا ہے، عقل علمی کیا ہے، کس عقل کا رول کہاں پر ہوتا ہے، دنیا بھر میں جو قانون سازی ہوتی ہے اور ہمارے ججز اور ہمارے وکلاء جو زندگی کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کورٹ میں، کورٹ کتنے ہی کرپٹ ہو گئے ہوں لیکن کورٹ ہوتا ہے نا، اس کی ضرورت تو ہے معاشرے میں۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں عدالتیں کرپشن سے بھری ہوئی ہیں، لیکن کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ عدالتوں کو بند ہی کر دیا جائے؟ ضرورت ہی نہیں ہے عدالت کی، ضرورت ہے، اور اس کی ایک علمی اور عملی اور اخلاقی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے۔ ان عدالتوں میں دنیا کے تمام ججز صاحبان، قضات، منصف اور وکلاء یہ کس چیز پہ انحصار کرتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں لیکن ان میں ایک چیز ہے کامن پروڈنس، فہم عمومی، عقل عمومی۔ قانون کی ابتدائی اساس وہی ہے، قانون کی انسانی معاشرے میں اساس کامن پروڈنس، اس سے ہٹ کے تو آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اخباری حضرات میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ احکام کے استنباط میں عقل کا کوئی رول نہیں ہے۔ اب دیکھیے تعلیمی مرحلے میں عرض کروں، عقل کا رول تو کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے سامنے، اس عبارت کو سمجھیں گے آپ کیسے جب تک عقل درمیان میں نہیں آئے گی؟ کسی کا قول ہو، لکھا ہوا ہے قال الصادق علیہ السلام، قال الباقر علیہ السلام، آگے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ تمہارے اوپر ثابت ہو جائے کہ یہ نجس ہے۔ جب تک تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ نجس ہے اس وقت تک تم اسے پاک مانو گے۔ قاعدہ ایک اصول ہے، امام معصوم کے زبان سے یہ قاعدہ پہنچا۔ اچھا یہ جو عبارت لکھی ہو کلو شیء طاہر، یہ کلو کے معنی اور شیء کے معنی اور طاہر کے معنی کون سمجھ رہا ہے؟ کس کی مدد سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں اس شے کو؟ یہ کاغذ پہ لکھی ہوئی کالی عبارت، یہ کالے کالے نشان، یہ آپ کے ذہن میں جو ایک مضمون پیدا کر رہے ہیں، یہ کون سا رشتہ ہے آپ کے ذہن سے ان حروف سے؟ کس مدد سے، کس کے ذریعے سے آپ نے یہ کالے کالے نشان، اس سے یہ مضمون حاصل کیا؟ عقل کے مراتب ہیں، لیکن عقل سے کہیں بھی کسی مرتبے میں بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا۔ قرآن سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، عقل سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ تمام انتہا پسند اخباری علماء یا فضلاء کہ جو قرآن سے انحراف کرتے ہیں اور جو عقل سے انحراف کرتے ہیں، ان سے عاجزانہ دست ادب جوڑ کے ہم انحراف کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ ہم اختلاف کرتے ہیں، انحراف نہیں کرتے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں کہ جناب والا قرآن کی بھی ضرورت ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آ گئی ہیں اب، اختلافات اصولی اور اخباری، اصولی اور اخباری، اصولی اور اخباری اختلافات بہت سے ہیں۔ مجھے علم ہے اس فقیر نے طالب علمانہ انداز سے، ہمارے دوست احباب جانتے ہیں کہ ہمیں سال بھر مجلسیں نہیں پڑھتا ہوں، آقا کا غم ہے، محرم میں مجلسیں پڑھتا ہوں یا خاص تاریخوں میں مجلسیں، لیکن نہیں جا پاتا، اور اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ میں اب بھی ایک طالب علم کی طرح بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک منصوبہ بند طریقے سے جمع کیے کہ کتنے اختلافات ہیں اصولیوں میں اور اخباریوں میں،
کس چیز کو یہ حرام کہتے ہیں، کس چیز کو یہ حرام نہیں کہتے، کس چیز کو یہ واجب کہتے ہیں، کس چیز کو یہ واجب نہیں کہتے، کس چیز کو یہ مکروہ سمجھتے ہیں، کس چیز کو یہ مستحب سمجھتے ہیں، اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ یہ کسی چیز کو مستحب سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں، یہ کسی چیز کو مکروہ سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں، وہ سب اس طالب علم نے، اس فقیر نے جمع کیا ہے۔ یعنی شاید ہی اس کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 90% اختلاف تو لفظوں کو بت بنانے کی وجہ سے ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اوزوم اور عنب کی ہے، وہی عرب عنب کہتے ہیں اور ایرانی انگور کہتے ہیں اور ترکی اوزوم کہتے ہیں، ہے وہ انگور۔ اب اس پہ کہ ہمیں انگور کھانا ہے۔ تو 90% اختلافات لفظی ہیں، اور وہ امام الاصولیین ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری امام الاصولیین وہ بھی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ان میں سے 90% وہ مختلف ہیں، لب و لہجہ مختلف ہیں، اصطلاحیں مختلف ہیں۔ 10% وہ مسائل ہیں جن میں تھوڑی سی واقعاً جوہری اختلاف ہے، دلائل کا یا استنباط کا یا طرز استنباط کا اور طرز استنتاج کا، کہ آپ کسی استدلال سے کس طرح نتیجہ حاصل کرتے ہیں یا کسی بات پہ کس طرح سے دلیل قائم کرتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا سلیقہ ہے، اور اس سلیقے میں بھی بہت کچھ اتحاد و اختلاف کی گنجائش ہے۔ کبھی آپ کا کوئی سلیقہ ہمیں پسند آ گیا، کبھی ہمارا کوئی سلیقہ آپ کو پسند آ گیا۔ یہ سب ان علمی اسفار میں، ان علمی کتابوں میں، ان علمی مباحث میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بہت سے مقامات پر اخباری اور اصولی بالکل متفق ہیں، اور بہت سے مقامات پر اخباری آپس میں اتنا اختلاف رکھتے ہیں کہ ساری دنیا حیران رہ جائے۔ اخباری اصولی جھگڑا نہیں، خود اخباری علماء آپس میں اتنے اختلاف رکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ جس طرح خود اصولیوں میں بھی اختلاف ہے، اصولیوں میں آپس میں اختلاف ہے، ایک مجتہد کہتا ہے واجب، دوسرا کہتا ہے کہ مثلا حرام، ایک کہتا ہے مستحب، دوسرا کہتا ہے مکروہ۔ یہ اس کی گنجائش ہے، اور کیوں گنجائش ہے؟ وہی میں نے عرض کیا، اتنا بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا، اور صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثوں کا اور کمزور حدیثوں کا اور جھوٹی حدیثوں کا، کہ اس میں انتخاب کرنا آج اور صحیح نتیجے تک پہنچنا کہ واقعاً معصوم نے کیا فرمایا، یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ ایک تو یہ سبب ہے، اور دوسرا سبب یقیناً علمی اسالیب کا سبب ہے کہ ہر ایک کا ایک علمی اسلوب ہوتا ہے، وہ اپنے علمی اسلوب سے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اصولی اور اخباری کے درمیان دین کا اختلاف نہیں ہے، کفر و ایمان کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اصولی اخباری کو یا کوئی اخباری اصولی کو قتل کرے، یا اس کی عزت کے در پہ ہو، یا اس کی آبرو کے در پہ ہو، یا اس کی توہین کا مرتکب ہو۔ ایسا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ احکام الہی کو سمجھنے اور در کو دریافت کرنے اور کشف کرنے کا ایک رویہ ہے۔ دو الگ الگ رویے ہیں، ان میں بہت سے اختلافات ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے متحد بھی ہیں یا مماثل ہیں۔ اس لیے اس تلخی کو بڑھائیں نہیں، انتشار کو بڑھائیں نہیں، وحدت کی راہ کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور آپس میں اختلاف نہ کریں، انتشار نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے اپنی طرف سے جو کچھ معروضات پیش کر دیے، اگر گنجائش ہے تو آپ حضرات کے سوالات کا استقبال کروں گا، اور آپ حضرات کے سوالات سے بھی استفادہ کروں گا انشاءاللہ۔